کان میں نہیں میدان میں بولا کرتا ہے۔ اسیر تاج الشریعہ، خلیفہ تاج الشریعہ، جن کی حیا کی نظروں میں تقدس کا وقار سمٹا ہوا ہے، قدم قدم پر سنت مصطفیٰ علیہ السلام کی ادائیگی ہے۔ اگر حضرت کے سامنے کوئی توہین مصطفیٰ کرتا ہے تو حضرت فوراً بے نیام ہو جاتے ہیں اور اس دشمن رسول کو منہ توڑ جواب یوں دیتے ہیں کہ جنوں میں گردش ماحول کا رخ موڑ دیتے ہیں، جنوں میں گردش ماحول کا رخ موڑ دیتے ہیں۔ ہم وہ دیوانے ہیں جو باطل کا پنجہ توڑ دیتے ہیں، جنوں میں گردش ماحول کا رخ موڑ دیتے ہیں۔ ہم وہ دیوانے ہیں جو باطل کا پنجہ توڑ دیتے ہیں۔ ہمارے آقا کو توہین کی نظروں سے نہ دیکھو، زمانہ جانتا ہے ایسی آنکھیں پھوڑ دیتے ہیں۔ وہی فلک وقار خطیب جس کو ہندوستان ہی نہیں بلکہ ملک و ملت کے کونے کونے گوشے گوشے کے لوگ حضرت العلام حضرت علامہ مفتی بشیر القادری حشمتی خلیفہ تاج الشریعہ کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ آئیے اپنے معزز خطیب کا ہم استقبال نعرہ تکبیر و رسالت کی فضاؤں میں کریں، حضرت کی آمد پر ایک زوردار نعرہ لگا لیں اور اپنے ہونے کا ثبوت پیش کریں، روپ و رنگ کا ماحول پیدا کریں۔ نعرہ تکبیر! ہم جو چاہتے ہیں محفل سے ان کو بلا کیوں نہیں لیتے؟ قرار آئے میرے دل کو دعا کیوں نہیں دیتے؟ میرے نعروں میں طاقت ہے اب بھی علی جیسی، ان گورنمنٹ والوں کو بتا کیوں نہیں دیتے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، جماعت رضائے مصطفیٰ، خلیفہ تاج الشریعہ حضرت علامہ مفتی بشیر القادری صاحب قبلہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ غلام حضرت شبیر ہیں، ہلکے میں مت لینا۔ محبت سے کہہ دیجئے ایک مرتبہ سبحان اللہ۔ غلام حضرت شبیر ہیں، ہلکے میں مت لینا۔ منافق کے لیے شمشیر ہے، ہلکے میں مت لینا۔ گیا ہے فاتحہ پڑھنے کسی اندھے کو سمجھا کر، وہ اورنگزیب عالمگیر ہے، ہلکے میں مت لینا۔ گیا ہے فاتحہ پڑھنے کسی اندھے کو سمجھا کر، وہ اورنگزیب عالمگیر ہے، ہلکے میں مت لینا۔ وہ اورنگزیب عالمگیر ہے، ہلکے میں مت لینا۔ وہ اورنگزیب عالمگیر ہے، ہلکے میں مت لینا۔ بس لاسٹ شعر کہہ کے حضرت کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ غسل کعبہ کا میرے مولا نے انہیں شرف بخشا، میرے اختر رضا پیر ہے، ہلکے میں مت لینا۔ بلا کسی تاخیر کے حضرت علامہ بشیر القادری صاحب۔ بہت ہی پیارا شعر، اس کے آگے ایک شعر کا اضافہ کہ صلح کلیت کانپتی ہے مفتی بشیر کے نام سے۔ سبحان اللہ۔ صلح کلیت دعوتیت کانپتی ہے مفتی بشیر کے نام سے، تاج الشریعہ کی شمشیر ہے، ہلکے میں مت لینا۔ تاج الشریعہ کی شمشیر ہے، ہلکے میں مت لینا۔ میں آگے ہو جاتا ہوں۔ اچھا اس کو آگے لینا۔ ہاں نہیں صحیح، آپ پہلی بار ہمدرد ملے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ غوثیہ، خواجہ کا ہندوستان، مسلک اعلی حضرت حضور تاج الشریعہ مفتی بشیر احمد صاحب قبلہ، حضور قائد ملت جماعت رضائے مصطفیٰ، ملال مالونی کا سنی مسلمان۔ اگر اس کو میں ادھر کر دوں تو چلے ادھر کسی کو لگ جائے، اگر آپ کو لگے گا چلے گا۔ ہاں وہ آپ وہ بچے کر ارے دیکھ یہ آپ اپنا
منبر نور پر جلوہ بار حضرات علماء ذوی احترام و شورائے فقام اور بڑا منبر نور پر جلوہ بار حضرات علماء ذوی احترام و شورائے فقام، محترم بزرگوں، دوستوں، ہم عمر ساتھیوں، اسلام کے عزیز نونہال بچوں، اسلامی رشتے کی عزت دار ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کافی دنوں کے بعد آپ کے دائرے محبت میں آنا ہوا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگوں کی آواز کمزور ہو گئی ہے۔ آپ تھوڑی سی اور بھی دکشنہ دے دیجئے۔ نہیں، ہم ہی بڑھ جائیں گے تو فائدہ کیا ہے؟ ہاں، بڑھا دیں۔ ایک زمانے کے بعد آپ کے دائرے نور معلومی میں میرا آنا ہوا ہے، اور حقیقت تو یہ ہے کہ آج میں خطابت کے لیے نہیں، ملاقات کے لیے آیا۔ یہ علماء کرام کے نورانی چہرے کا دیدار ہوئے ایک زمانہ ہو گیا، اور آپ کو بھی دیکھے ہوئے ایک زمانہ ہو گیا، اور لاک ڈاؤن میں نہ جانے کتنے اللہ کے پیارے ہو گئے۔ اس لیے ہم نے کہا تجدید کر لیا جائے، سروے کر لیا جائے، کتنے بچے ہیں، کتنے چلے گئے۔ اس لیے میں نے آج یہ تاریخ جان بوجھ کے دے دیا ہے، ملاقات خطابت کے لیے۔ تو اب جب ملاقات ہماری آپ کی ہو ہی رہی ہے تو اچھے ماحول میں ہونی چاہیے، بیداری کے ماحول میں ہونا چاہیے۔ اور ایک مرتبہ پھر میں آپ کو ذرا آزما لوں سلام کر کے۔ سینے کی طاقت سے میں بھی سلام کرنے جا رہا ہوں، آپ بھی سینے کی طاقت سے سلام کا جواب دینے کی زحمت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، جو چلے گئے لاک ڈاؤن میں چلے گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، صاحب ایمان رہے ہوں تو۔ لیکن جو بچے ہیں دمدار ہیں، اور اللہ کرے اب یہ کرونا نہ آئے، آمین تو کہہ دیجئے۔ اور نہ اس جیسی اور کوئی بیماری ہے، آمین کہہ دیجئے۔ بہت نازک دور سے آپ بھی گزرے ہیں، ہم بھی گزرے ہیں، اور اس لاک ڈاؤن نے نہ جانے کتنوں کو ڈاؤن کر دیا، جو ابھی تک سنبھل نہیں پائے۔ کوشش کر رہے ہیں، اللہ کرے کہ وہ اپنی کوشش میں کامیاب ہو۔ تو آج آپ کو خصوصی خطاب شہزادے شہباز دکن کا سماعت کرنا ہے نا۔ ہم تو بس ایسے ہی تھوڑی دیر کے لیے آپ کی ملاقات کے لیے آ گئے، انشاءاللہ حقیقی تقریر آپ کو حضرت سنائیں گے۔ ہم تو جب تک وہ نہیں آ رہے ہیں یا جب تک جماعت رضائے مصطفیٰ کے نوجوانوں کا سگنل اور اشارہ نہیں ہو رہا ہے تب تک بولتا رہوں، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ
الحمدللہ الذی فاطر السماوات والارض۔ بھائی صاحب یہ اپنا جو ہے بند کر لیجئے، یہی لفظ بتاؤ، خطبہ نہیں پڑھنے دے رہے ہیں چائنا، تقریر کیا کرنے دیں گے؟ ابھی شروع ہی ہوا ہوں، شروع کر دیا۔ اللہ محفوظ فرمائے، آمین کہہ دیجئے۔ ایک طرف جو ہے تاج الشریعہ کا گن گا رہے ہو، گانا بھی چاہیے۔ جماعت رضائے مصطفیٰ کا اتنا بڑا بینر لگا رکھا ہے، اس کے بینر تلے اتنے سارے علماء کو آپ نے بلا رکھا ہے۔ اب یہ ویڈیو جو بنا رہے ہیں ان کو آپ روک نہیں پا رہے ہیں، ان پہ آپ سختی سے نگاہ رکھیے اور ان کو جو ہے یہ بتائیے کہ ہم ویڈیو والے نہیں ہیں، ہم تاج الشریعہ والے ہیں۔ ماشاءاللہ، اور تاج الشریعہ ہمارے اس کے مخالف تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے سرکار تاج الشریعہ شریعت کے پاسدار پاسبان۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی فاطر السماوات والارض خالق الجن والانس وسائر المخلوقین والصلاة والسلام على رسوله البشير النذير الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه حماة الدين وعلى سائر أمته أجمعين بحق طه وياسين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے مکہ کے سردار، مدینہ کے تاجدار، ساری کونین کے مالک و مختار، گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا سید المرسلین شفیع المذنبین طٰہٰ و یاسین سراج الاولین والآخرین محبوب رب العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی ذات کریم پر انتہائی عقیدت و محبت و احترام کے ساتھ ہدیہ درود پاک پیش کر لیں اور پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام و ابنہ الکریم و امتہ الکریمہ تیمناً و تبرکاً امام اہل سنن فخر زمین و زمن مقتدائے عارفان روزگار آقائے نعمت دریائے رحمت مجدد دین و ملت سیدی مرشدی سرکار اعلیٰ فاضل برلوی رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ عنہ کے قصیدہ نور سے دو چند شعر بلا ترنم یعنی تحت اللفظ سماعت فرما لینے کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کرنے۔ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ اور ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا۔ اور ایک شعر جو میں ابھی پیش کروں گا اس کو سماعت کرنے سے پہلے آپ اپنے علاقے کا، اپنے ایریے کا اور اپنے آپ کا جائزہ لے لیجیے۔
یہ مقدس و متبرک مہینہ ربیع النور شریف کا ہے. جب اس کی جلوہ گری ہوتی ہے تو محلہ بھی چمکتا ہوتا ہے، مسجد بھی روشن ہوتی ہے، اور سنیوں کا علاقہ نور سے ایک دم ماشاءاللہ پر ہوتا ہے. اور چہرہ تو ہمارا ہمیشہ پر نور رہتا ہے. اس کا سنیوں کا اس میں کوئی شک ہے آپ کو؟ نہیں شک. اگر شک ہے تو آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیے آپ بھی اور کھڑا کر دیجئے اسے بھی، اسے چلا چلی بھوپال دلی والے بھی. قیام پہ قیام، رکوع پہ رکوع، سجدے پہ سجدہ، چلے پہ چلا. اس کے چہرے پہ نور نہیں ہوتا. میں نے بارگاہ مولا میں عرض کیا، مولا یہ قیام پہ قیام، رکوع پہ رکوع، سجدے پہ سجدہ، چلے پہ چلا، اس کے چہرے پر نور کیوں نہیں ہوتا؟ تو رب کی مشیتوں نے جواب دیا کہ اس کے چہرے پر اس لیے نور نہیں ہوتا، یہ میرے حبیب کو صاحب نور نہیں مانتا. مولا سنیوں کے چہرے پر نور کیوں ہوتا ہے؟ سنیوں کے چہرے پہ لائٹ کیوں ہوتی ہے؟ سنیوں کے چہرے پہ جگمگاہٹ کیوں ہوتی ہے؟ رب کی مشیتوں نے جواب دیا کہ میرے حبیب کے عاشق احمد رضا سے پوچھ. اور جب ہم نے بارگاہ رضا میں حاضری دی اور عرض کیا سرکار سنیوں کے چہرے پر نور کیوں ہوتا ہے، سنیوں کے چہرے پہ لائٹ کیوں ہوتی ہے، سنیوں کے چہرے پہ جگمگاہٹ کیوں ہوتی ہے، تو بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں کہ سنیوں کے چہرے پر اس لیے نور ہوتا ہے کہ سنی اپنے نبی کو اس شان کے ساتھ نور مانتا ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، مسلک اعلیٰ حضرت خلیفہ حضور تاج شریعہ. آپ کا مائک صحیح ہے، شاید میں ہی صحیح آج نہیں، اپنی ہی غلطی رکھ لی تو صحیح رہے، ورنہ آپ کہیں کمپلین کر دیں گے تو لفڑا. نہیں اس میں جو ہے چونکہ بول میں رہا ہوں تو ہم کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہم جو ہے کسی مائک والے کا مقابلہ کر رہے ہیں، تو آواز اس میں ٹکراتی ہے، اب کہیں کم کہیں زیادہ، ایسا ہم کو ایسا اچھا. اس لیے کچھ ہم بھی مائک کے بارے میں پی ایچ ڈی کر چکے ہیں، لیکن آپ ماشاءاللہ بہت صحیح آدمی. کیا نام ہے آپ؟ سہیل بھائی ماشاءاللہ. دیکھیے آج تقریر کرنے والے بھی سہیلی ہیں، ان کا نام مولانا اویس رضا عرف سہیل القادری، کیا ایسا کچھ ہے نا، سہیلی ہیں ماشاءاللہ. مائک والا بھی سہیل، وہ بھی سہیل، تب بھی آسانی نہیں ہو رہی. ہاں ماشاءاللہ، ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تھوڑی سی آواز بڑھا دیجئے، اور کیا آپ مختصر بھاشا سمجھیے تو ٹھیک، اس میں زیادہ ہیر پھیر کرنے، تھوڑی آواز بڑھا دیجئے، بس ماشاءاللہ. آپ سمجھدار ہیں، اور آپ سمجھدار نہیں ہوں گے تو کیا چلا چلی بھوپال دلی والے ہوں گے؟ آپ تو وہ ہیں کہ آپ کی سمجھداری کا خطبہ امینہ کے لال نے پڑھا ہے. کہو سبحان اللہ. سرکار فرماتے ہیں اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ مومن کی دانائی سے بچو، اس کی ہوشیاری سے بچو، اس لیے کہ وہ سر کی آنکھوں سے نہیں نور الہی سے دیکھتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور میں تو وہ شیر بیش اہل سنت کا غلام ہوں. دیکھیے مجھے جو ہے قادری ہونے پہ فخر ہے، رضوی ہونے پہ فخر ہے، برکاتی ہونے پر فخر ہے، اور وہیں پہ ہمیں حشمتی ہونے پہ بہت فخر ہے.
اس لیے کہ جب کوئی میرے نام سے حشمتی ہٹا دیتا ہے تو میرا پارا گرم ہو جاتا ہے۔ یہ ہماری پہچان ہے، علامت ہے، نشانی ہے، اور یہ پہچان، یہ نشانی، یہ علامت غدار سے نہیں لیا ہے، وفادار سے لیا ہے۔ اس شیر بیش اہل سنت سے منسوب ہے جن کے تعلق سے حضور حافظ ملت فرماتے ہیں کہ سنیت کے قلعے کا نام امام محمد رضا ہے اور اس کے رنگ و روغن کا نام حشمت علی ہے۔ حضور مظہر اعلیٰ حضرت، حضور مظہر اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ شعر بیش اہل سنت مناظرانہ ذہن رکھتے ہی نہیں تھے، مناظر اعظم تھے، واٹس ایپ فیس بک والے مناظر نہیں تھے۔ آج کل اس کے بہت مناظر پیدا ہو گئے، ہے نا؟ واٹس ایپ فیس بک اس پہ بھی مناظرہ ہو رہا ہے نا، میدان کے مناظر تھے وہ، ہاں، اور ایسے مناظر تھے کہ آپ کو ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں میں جلسے کے لیے جانا تھا اور تقریر کم کرتے تھے، مناظرہ زیادہ کرتے تھے۔ جی ہاں، جیسے آج کے خطبہ کی تقریر کی تاریخ خالی نہیں ہوتی، ایسے آپ کے مناظرے کی تاریخ خالی نہیں ہوتی، ہے نا؟ شیر بیش اہل سنت کو ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں میں جانا تھا تقریر کے لیے۔ اس زمانے میں بیل گاڑی کا استعمال ہوتا تھا سواری کے لیے۔ بیل گاڑی لائی گئی، حضرت سے کہا گیا حضور نماز عصر پڑھ لیں، اس کے بعد بیل گاڑی پہ سوار ہو جائیں اور روانہ ہو جائیں۔ کہا کیوں؟ کہا وہ اس لیے کہ اس گاؤں کے بیچ اور جس گاؤں میں آپ کو جانا ہے اس کے بیچ ایک جنگل پڑتا ہے، اس میں شیر بھی رہتے ہیں، چیتے بھی رہتے ہیں اور بہت سارے درندے رہتے ہیں۔ شیر سنت نے ان کی بات سنی، نماز عصر پڑھی، نماز عصر کے بعد متعلقین آئے، مریدین آئے، ملاقات کا سلسلہ بڑھا، بڑھتے بڑھتے مغرب کا وقت آن پہنچا۔ مغرب کی نماز پڑھی اور آدو وظائف سے فارغ ہوئے، اس کے بعد پھر بیل گاڑی میں آپ سوار ہوئے، چلے جہاں آپ کو جلسے میں جانا تھا۔ اور جب وہ جنگل آیا جس جنگل کی بیل والے نے نشاندہی کری تھی، تو وہ بیل جو چلتے چلے جا رہے تھے، ایک بیک ان کے قدم زمین سے ایک دم چمٹ گئے، گڑ گئے۔ بیل گاڑی والا ہر چند کوشش کر رہا ہے کہ بیل آگے بڑھیں، لیکن بڑھنے کا نام ہی نہیں لے۔ اس نے غور سے دیکھا تو کیا دیکھا کہ بیل کے آگے جو ہے شیر نہیں بلکہ شیر ببر بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے کہا حضرت میں نے کہا تھا جلدی کیجئے لیکن آپ نے میری ایک نہ سنی۔ وہ دیکھیے بیل کے آگے شیر نہیں شیر ببر بیٹھا ہوا۔ شیر سنت نے جب غور سے دیکھا تو دیکھنے کے بعد آپ بیل گاڑی سے اترے اور شیر کے پاس پہنچ گئے۔ اس کے کان میں فرمایا کہ اگر تو اس جنگل کا شیر ہے تو میں سنیوں کے جنگل کا شیر ہوں۔ جیسے ہی یہ فرمایا شیر دم دبا کر کے جنگل کی طرف چلتا بنا۔ اسی وقت برجستہ شیر سنت نے تحدیث نعمت کے طور پر یہ فرمایا شگ ہوں میں عبید رضوی غوث و رضا کا، آگے سے میرے بھاگتے ہیں شیر ببر بھی، آگے سے میرے بھاگتے ہیں شیر ببر بھی۔ حضور مظہر اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت مفتی بشیر احمد صاحب قبلہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہی ادری کی سرزمین ہے، مناظرہ ہونا ہے دیوبندیوں سے۔ دیوبندیوں کی طرف سے 150 مولوی آ گئے میدانی مناظرہ میں، اسٹیج دیوبندی مولویوں سے پر۔ سرکار صدر الشریعہ ادھر سے ادھر جا رہے ہیں، ادھر سے ادھر آ رہے ہیں، بے چینی سی کیفیت ہے۔ کسی پوچھنے والے عالم نے پوچھ لیا حضور آپ بہت پریشان نظر آ رہے ہیں۔ حضرت نے فرمایا تمہیں دکھائی نہیں دے رہا؟ 150 دیوبندی مولوی اسٹیج پر آ گئے۔ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ ادھر بھی تو 150 سے زیادہ علماء آ گئے، فلاں علامہ، فلاں مفتی، فلاں فقیہ۔
تو صدر الشریعہ کا جملہ سنیے، کیا بات ہے. سرکار صدر الشریعہ نے فرمایا یہ ٹھیک ہے کہ سارے علماء آ گئے، سارے مفتی آ گئے، سارے فقہا آ گئے، لیکن ابھی تک میرا حشمت علی نہیں آیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ابھی تک میرا حشمت علی نہیں آیا ہے. سن لیجئے، جس طرح مجدد کے لیے بارگاہ مصطفیٰ سے امام محمد رضا کا انتخاب ہوا ہے، ایسے ہی مناظرے کے لیے بارگاہ مصطفیٰ سے حشمت علی کا انتخاب ہوا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان صدر الشریعہ فرماتے ہیں اس لیے میں انتظار کر رہا ہوں کہ جس طرح بارگاہ مصطفیٰ مجدد کے لیے امام محمد رضا کا انتخاب ہوا ہے، اسی طرح مناظرے کے لیے بارگاہ مصطفیٰ سے حشمت علی کا سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے میں ان کا انتظار کر رہا ہوں. یہی شعر پیش اہل سنت ہیں ماشاءاللہ. کانپور کی سرزمین آپ کی تقریر ہونی تھی، پولیس میں جا کر کے شکایت درج کرا دی گئی کہ اگر ان کی تقریر ہوئی تو گولی چل جائے گی، خون خرابہ ہوگا، نہ جانے کتنی لاشیں گر جائیں گی. حضرت کی تقریر پہ پابندی لگا دی گئی. جب پابندی لگ گئی تو میدان میں رہنے والا مکان میں کیسے رہ سکتا ہے؟ سبحان اللہ. مکان سے نکل آئے شیر سنت میدان میں. جب آئے تو دیکھا تھا حد نگاہ مجمع چاروں طرف. آپ نے پولیس ڈپارٹمنٹ کے لوگوں سے کہا آپ نے ہماری تقریر پہ پابندی لگائی، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن اگر آپ کی اجازت ہو جائے تو میں دعا دے کے اس مجمع کو رخصت کر دوں. پولیس والوں نے کہا تقریر پہ پابندی ہے، تقریر آپ نہیں کر سکتے، دعا کر دعا مانگ. حضرت نے کہا ٹھیک. مجمع سے کہا ہاتھ بلند کرو دعا کے لیے. سب نے ہاتھ اٹھایا، آپ نے بھی اپنا ہاتھ بلند کیا اور بشکل دعا 3 گھنٹہ بلا ٹاکے کا دیوبندیوں کا ایسا آپریشن کیا جس کی تکلیف آج بھی کانپور کے دیوبندی محسوس کر رہے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی. کیا بات ہے. غلام ہیں کہ میرے سرکار شیر سنت اگر تقریر کرنے پر آتے تھے، آپریشن کرنے پر آتے تھے تو بشکل دعا 3 گھنٹے تک بلا ٹاکے کا آپریشن کر دیتے. ہاں تو میں ان کا غلام ہوں اور آپ بھی ان کے غلام ہیں. جن سے الرجی ہونی چاہیے ان سے ہم کو بھی ہے. ہم سے زیادہ الرجی کس کو ہو سکتی ہے؟ ہم سے ہی کہا گیا تھا کہ آپ خیمہ کنفرم کیجیے. اس وقت جب میرے سرکار تاج الشریعہ حیات ظاہری میں ہے نا، خیمہ کنفرم کیجیے. ہم حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. ہم نے کہا حضرت مجھ سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ خیمہ کنفرم کیجیے. سرکار لیجیے. حضرت کی تشریف آوری ہو گئی. شہزادے شہباز دکن آ گئے. ہاں اب اس ڈھکن کی کوئی ضرورت نہیں ہے نا. نعرہ تکبیر کے بعد ڈھکن کی کیا نعرہ رسالت ہے نا. جشن عید میلاد النبی سرکار کی آمد عظمت اہل بیت عظمت خلفائے راشدین عظمت امیر معاویہ نعرہ غوثیہ خواجہ کا ہندوستان مسلک اعلیٰ حضرت حضور تاج الشریعہ شہزادے حضور شہباز دکن شہزادے حضور شہباز دکن خلیفہ حضور قائد ملت خلیفہ حضور گلزار ملت اعتماد حضور قائد ملت حضور تاج الشریعہ حضور قائد ملت جماعت رضائے مصطفیٰ ملال معلومی کا سنی مسلمان. ماشاءاللہ
بیٹھیے، تشریف رکھیے۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا جب تک حضرت کی جلوہ گری نہیں ہو رہی تب تک آپ مجھے جھیلیے، میں آپ کو جھیلوں۔ میری تو عادت بن گئی ہے جھیلتے جھیلتے، آپ کی عادت تھوڑی سی بگڑ گئی، بیچ میں آنا جانا کم ہو گیا تھا نا۔ تو اب حضرت کی جلوہ گری ہو گئی تو اب ہمیں راحت ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ ارے بولو، ہاں ملے گی، ہاں ماشاءاللہ بچہ سمجھدار۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جن سے آپ کو الرجی ہے ان سے ہم کو بھی ہے نا، اور ہم سے زیادہ کس کو ہوگی؟ جب سرکار تاج الشریعہ حیات ظاہری میں تھے تب مجھ سے مطالبہ کیا گیا کہ آپ اپنا خیمہ کنفرم کیجیے۔ میں حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوا، ہم نے کہا حضور مجھے تاریخ چاہیے آپ کی، مجھے اپنا خیمہ کنفرم کرنا۔ تو حضرت نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ آپ کا خیمہ تو کنفرم، سبحان اللہ، حضرت نے فرمایا آپ کا تو خیمہ کنفرم۔ ہم نے کہا نہیں حضور مطالبہ ہو رہا ہے، میسیج پہ میسیج آ رہے ہیں اور مغلظات تک کے استعمال کرنے سے وہ لوگ بچ نہیں رہے ہے نا، اس لیے آپ کرم کیجئے، تاریخ عنایت فرما دیجئے اور میں اپنا خیمہ کنفرم کر دوں تاکہ یہ جو سلسلہ چل رہا ہے یہ بند۔ تو حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے جائیے، میں نے آپ کو تاریخ دیا ہے نا۔ یہ 2017 کی بات، 14 جنوری تھی حضرت نے تاریخ باندرا کی، اور کون سی تاریخ میں دے رہا ہوں یہ عبداللطیف ماموں بتائیں۔ عبداللطیف ماموں نے دوسرے دن فون کر کے بتایا کہ حضرت نے آپ کو 14 جنوری کی تاریخ دے دی۔ حضرت نے تشریف لائے، حضرت سبحان اللہ ہے نا، جب حضرت تشریف لائے تو وہ منظر دیکھنے جیسا تھا سبحان اللہ ہے نا، اور جہاں کہیں بھی حضرت کی جلوہ گری ہوتی تھی اس کا منظر ہی کچھ اور ہوا کرتا تھا ہے نا۔ بہرحال جب حضرت تشریف لے آئے بیٹھ گئے تو میں نے تقریر کرتے کرتے کہا تھا حضرت کی موجودگی میں کہ آپ ہم سے مطالبہ کر رہے ہو کہ تو اپنا خیمہ کنفرم کر، اب سنو میں اپنا خیمہ کنفرم کرنے جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر کے میں نے اپنا خیمہ اس شکل میں کنفرم کیا تھا کہ جو میرے سرکار تاج الشریعہ کا نہیں وہ میرا نہیں۔ میں نے اس انداز میں خیمہ کنفرم کیا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اعتماد حضور تاج الشریعہ، خلیفہ حضور تاج الشریعہ، مفتی بشیر احمد صاحب قبلہ، حشمتی شمشیر، شمشیر تاج الشریعہ۔ سبحان اللہ۔ کوئی عوام میں سے اگر دے تو ٹینشن نہیں ہوتا ہے، لیکن جب کوئی عالم جو ہے انعام دیتا ہے تو مجھے ٹینشن ہوتا ہے۔ آپ سوچیں ٹینشن کیوں ہوتا ہے نا۔ ایک راجہ تھا، اس کا درباری ہاتھی تھا، اس نے کہا جو ہمارے ہاتھی کو رلا دے اسے میں منہ مانگا انعام۔ ایک سے ایک افسانہ نگار، قصہ کہانی لطیفے سننے والے آئے، ہاتھی کو کچھ نہ کچھ سناتے رہے، سب نے سنا۔ ہاتھی جو ہے ٹس سے مس نہ ہوا۔ ایک مسجد کے امام صاحب آ گئے اور ہاتھی کے پاس گئے، وہ کان میں آہستہ سے کچھ کہا، بس ہاتھی دھاڑے مار کے لگا رو۔ اب صاحب وہ چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ وہ قصہ کہانی افسانہ بتانے والے پریشان کہ اتنا بڑا بڑا افسانہ، اتنی بڑی بڑی کہانی ہم نے سنا ڈالی، ہاتھی ٹس سے مس نہ ہوا۔ حضرت آپ نے اس کے کان میں کیا کہہ دیا جو روئے چلا جا رہا۔ تو حضرت نے کہا کہ بھائی میں نے کچھ نہیں کہا، صرف اس کے کان میں اپنی تنخواہ بتا دی۔ تنخواہ میرے سروے کے مطابق سب سے زیادہ قلیل التنخواہ اگر کوئی ہوتا ہے تو امام ہو۔ ہاتھی چپ نہیں ہو رہا، ایسا رونے لگا۔ بتائیے جانوروں کو ہم پہ ترس آ رہا،
ہاتھی کو ترسا رہا، اور ایک آپ ہو مسلی، ایک آپ ہو مقتدی، ایک آپ ہو ٹرسٹی کہ آپ کو ہم پر ترس نہیں آ رہا۔ اگر رمضان میں تنخواہ بڑھ جائے تو آفت، ہنگامہ۔ ہمارے یہاں تنخواہ بڑھا دی حضرت، اور اس کے بعد یہ رسم نکال دی کہ ہر سال رمضان میں 27ویں شب میں امام صاحب کو 1000 اور بانگی صاحب کو 500 بڑھا کے دیا کرے۔ مسلسل 2-3 سالوں سے لگے دینے، تو ٹیرسٹیوں نے ہنگامہ کر دیا، صدر پہ چڑھائی کر دی، یہ کیا تم نے رسم نکالی، ہر سال بڑھا رہے۔ ارے تو سوچو کہ ایسے ہی تنخواہ اگر بڑھتی رہی تو ان کی تنخواہ کہاں تک پہنچ جائے، اتنی اسی طرح اگر بڑھتی رہی تو کہاں تک پہنچ جائے گی۔ ارے لگتا ہے ایڈیٹ والے مدرسوں سے بھی آگے ہم بڑھ جائیں گے۔ اب بیچارے پچھتا رہے، وہاں بھی پچھتا رہے حضرت، ہاں پچھتا رہے ہیں، ہاں بزرگوں کی نگاہیں ولایت دیکھ رہی ہوتی جو ہم نہیں دیکھ رہے ہے نا، اس میں ہم نہیں جائیں گے، ہے نا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو بتائیے، اتنی دیر سے میں تقریر کر رہا ہوں، آپ میں سے کسی کو یہ توفیق نہ ہوئی کہ ہمارا کھاتا کھول دیجیے۔ اگر کھاتا کھولا تو ہماری برادری کا، یعنی ہماری جماعت کا دین نے جو ہے ہمارا کھاتا کھولا ہے نا، اور ابھی بھی آپ کو توفیق نہیں ہو پا رہی، نہ ہو پائے گی لگتا ہے۔ یہاں کا اے ٹی ایم بہت کمزور لگتا ہے، لاک ڈاؤن میں اچھوں کا جو اے ٹی ایم ڈاؤن ہو گیا۔ ہاں ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ چلیے حضرت کا یہ 100 روپیہ میں بطور تبرک اپنے پاس رکھتا ہے نا، اور اگر آپ کی طرف سے آ گیا تو اس کو میں انشاءاللہ دیکھوں گا کیا کرنا ہے نا۔ اور اس کو یار ہے ماشاء اللہ، یہ مستان آدمی تو بہت پرانے ہمارے ملاقاتی ہیں، آئیے ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یہ ہاں یہ دیکھ، ارے ہاں یار بتائیے، ہاتھی کو طرح آ رہا ہے، آپ کو نہیں آ رہا ہے، رکھ دیجیے۔ یہ ہمارے کیا نام ماشاء اللہ عرفان بھائی بہت دیانتدار آدمی، اس میں ایک گڑبڑی نہیں کریں گے۔ ایک جگہ ہم تقریر کر رہے تھے، ہم نے سنبھالتے رہیے، بعد میں ارے آپ بحیات ہیں حضرت، ہم تو سمجھے وہیں چلے گئے آپ جہاں۔ ارے سبحان اللہ، بستی بستی کریا کریا، بستی بستی کریا کریا، فیض کا ساگر علم کا دریا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، رکھو بیٹا، ماشاء اللہ۔ یہ بہت پرانے بزرگ ہم کو مل گئے، پہلے ہمارے باندرا میں رہتے تھے، پھر سعودیہ دبئی کہاں چلے گئے تھے، اور اس کے بعد اب ملاقات ہو رہی ہے۔ ہاں معلوم نہیں، میں کام پذیر ہے، ہم کو پتہ ہی نہیں، بتائیے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، آپ کے اندر بیداری کچھ آ رہی تھوڑی تھوڑی۔ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہی آپ کو بیدار رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارے چندہ نہیں کر رہا ہوں، یہ مت سمجھنا بھائی چندہ کر رہا ہوں، کچھ لوگ تقریر نہیں سمجھ پاتے، گڑبڑ ہو جاتا۔ ابھی اس دن ہم رسول مسجد میں تقریر کر رہے تھے 2 تاریخ کو بمبئی میں ٹیلی محلہ، تو وہ ہمارے پاس چورن چھاپ موبائل تھا نا پہلے، تو اس کے بارے میں ہم نے کچھ بیان کر دیا کہ ہمارے پاس یہ چورن چھاپ موبائل ہے، اس سے کسی سے بات ہی نہیں ہو پاتی ہے۔ تو ایک بیچارے تھے، وہ کچھ سمجھدار لگے ہم کو، ان کو پتہ نہیں کیا سمجھ میں آیا، جب ہم چلنے لگے تو بولے حضرت اب یہ چورن چھاپ موبائل چھوڑ دیجئے، اب آپ اس کو لے لیجئے گا۔ یہ ہم رقم دیا انہوں نے ماشاء اللہ 25,000 روپے، اللہ انہیں شاد۔ ہاں وہ سمجھے بیچارے بہت غریب مولوی ہیں، یہ نہیں لے پا رہے ہے نا، تو انہوں نے کہا حضرت یہ چورن چھاپ موبائل چھوٹا والا سادہ والا مت لگائیے، اس کو مت رکھیے، آپ یہ لے لیجئے۔ 25,000 دیا نا، آپ کو ٹینشن ہو رہا ہے کیا؟ آپ کے مولوی بات، ہاں اللہ کے ایسے بھی نیک بندے ہیں ماشاء اللہ۔ ہاں اور اس کے بعد ہم نے کہا کہ اب کیا کریں، لیں کہ نہ لیں، کہ لیں کہ نہ لیں، تو بچوں نے کہا ایسا ہے ابا رک جائیے۔ ہم نے کہا کیا رک جائیں؟ بولے ابھی دیوالی آئے گی، اس میں جو ہے کیا ہوتا ہے وافر، ہاں وہی ڈسکاؤنٹ کیا ہے، تو اس میں ہو سکتا ہے کچھ گنجائش نکلے، تو ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ اب لگتا ہے یہ تقریر ہمارے یہاں ایک مرید وہاں رہتا ہے قطر میں، اس نے سن لیا ہے نا، تو تقریر سنتا ہے، آن لائن تقریر ہو رہی تھی، لائیو کاسٹ ہو رہی تھی، اس نے تقریر سن لیا، اب اس کو رحم آیا تو اس نے پرسوں یہ موبائل بھیجا دیا ہمارے، یہ دیکھیے
اس کا پرچار نہیں کر رہا ہوں، لیکن ایسا کچھ سمجھ میں لوگوں کو الٹا آ جاتا ہے نا. ہاں وہ اس نے یہ بھیج دیا، لیکن مجھے کچھ بھی چلانا آتا نہیں ہے. راستے بھر میں آیا ہوں، یہ فون آیا تو ہم نے کہا بٹھاؤ ہم کو دیو. بہت ابھی میں نہیں جان پاتا ہوں. اور اس میں جو اور خرافات والا فنکشن ہے اس کو کھولنے کا ارادے نہیں ہمارے. اللہ اسے محفوظ فرمائے، اس سے محفوظ. بہت خطرناک چیز ہے یہ. ہاں ہماری وہ اولاد، ہماری وہ نسل جو 100 سال کے بعد تباہی کے دہانے پہ پہنچتی، میرے سروے کے مطابق اس موبائل نے اس کو آج ہی پہنچا دیا. اللہ تعالیٰ اس کے غلط استعمال سے ہماری نئی نسلوں کو بچائے. آمین کہہ دیجیے. سبحان اللہ. ہاں جو پروگرام کرانے والے ہیں ہمارے منصور رضا بھائی اور ان کے احباب، ہم نے پوچھا ہمیں کس موضوع پہ خطاب کرنا یہ تو بتا دیجئے. تو انہوں نے کہا میلاد النبی کا جلسہ ہے. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے میلاد النبی کا جلسہ ہے تو اسی پہ تقریر ہو جائے گی. کہو سبحان اللہ. تو اسی کو میں نے موضوع سخن بنایا ہے اور اسی پر کچھ آپ سے گفتگو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، ہے نا. اب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جائز ہونے پر، مستحسن ہونے پر ہمارے علماء نے اتنی دلیلیں دے دی ہیں کہ اب وہابی جو ہے اس دلیل کو کاٹ سکنے کی ہمت نہیں کر پا رہے ہیں. اور سب سے بڑی دلیل جو دی ہے وہ ہمارے امام نے دی ہے، اور وہ یہ کہ وہابی کا کام ہے چڑھنا اور تمہارا کام ہے چڑھانا. اور جب ربیع الاول شریف آئے، گھر کو سجاؤ، دکان کو سجاؤ، مکان کو سجاؤ، محلے کو سجاؤ، اور جگہ جگہ محفل میلاد کرو، اور سینہ ٹھوک کر کے میرا یہ شعر پڑھ کے تمام وہابیوں کو چڑھاؤ کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جلوہ گری سبحان اللہ سبحان اللہ اس مبارک مہینے میں ہوئی ہے نا. اور جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جلوہ گری کا وقت آیا تو بولو آپ کے ہاں جب بچہ پیدا ہونے کو ہوتا ہے، آپ کے ہاں جب ڈیلیوری کا وقت آتا ہے تو اس کی فکر گھر کے نگراں کو، سرپرست کو، گارجین کو ہوتی ہے. لیکن جب میرے آقا کی ولادت کا وقت آتا ہے تو فکر کسی اور کو نہیں، شہباز سدرہ کے مکی پیارے جبریل امی کو ہوتی ہے. بارگاہ مولا میں عرض کرتے ہیں مولا تیرے پیارے حبیب کی جلوہ گری ہونے والی، اور ان کے پاس یعنی حضرت آمنہ کے پاس کوئی داعیہ نہیں. رب نے فرمایا ہے پیارے جبریل چلے جاؤ حضرت حوا کے پاس، چلے جاؤ حضرت مریم کے پاس، چلے جاؤ حضرت ہاجرہ کے پاس، اور چلے جاؤ حضرت آسیہ کے پاس، اور ان سے کہہ دو کہ حضرت آمنہ کے پاس چلی جائیں. سبحان اللہ. اور جب ان کے پاس پہنچیں اور حضرت آمنہ پوچھیں آپ کون، تو یہ نہ کہیں کہ میں حوا ہوں، میں ہاجرہ ہوں، میں مریم ہوں، میں آسیہ ہوں، بلکہ یہ کہیں کہ میں نبی کی داعیہ ہوں. سبحان اللہ. حضرت جبریل امین نے پیغام پہنچا دیا. سرکار کی ولادت کا جب وقت قریب آیا تو حضرت جبریل امین حضرت مریم، حضرت حوا، حضرت حاجرہ، حضرت آسیہ کے پاس گئے اور ان کو پیغام پہنچایا. یہ مقدس خواتین حضرت سیدہ آمنہ کی بارگاہ ناز میں سرکار کی ولادت کے وقت آ گئی. اور جب حضرت آمنہ نے پوچھا آپ کون، تو انہوں نے یہی کہا کہ میں نبی کی داعیہ ہوں. اب حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہے کہ جب میرے نور نظر لخت جگر کی ولادت کی گھڑی ایک دم قریب سے قریب تر ہو گئی،
تو شہباز سدرہ کے مکی پیارے جبریل امی سبحان اللہ کہہ دو شربت کا ایک پیالہ لے کر کے آ پہنچے، اور وہ شربت جو دودھ سے زیادہ سفید تھا اور سبحان اللہ برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا اور مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی تھی۔ حضرت آمنہ کو پیش کیا، کہا آپ اسے پئیں۔ ہمارے یہاں آپ کے ہاں جب ڈیلیوری کا موقع آتا ہے، اس کی نوبت آتی ہے تو انجیکشن دیا جاتا ہے، دوائی دی جاتی ہے، نہیں دی جاتی ہے، اور نارمل ڈیلیوری ہونی ہوتی ہے پھر بھی اس کو ڈینجر بنا دیا جاتا ہے۔ اور اس مشن پر عمل کرنے کے لیے کہ ہم دو ہمارے دو، ابے کم وقت یہ تیرا نعرہ ہے کہ ہم دو ہمارے دو، لیکن آمنہ کے لال کا نعرہ یہ ہے تزوج الولود الودود کہ محبت کرنے والی اور خوب بچے پیدا کرنے والی عورت سے شادی کرو۔ تو آپ بتا میں تیری مانوں کہ آمنہ کے لال کی مانوں؟ یہ ہم دو ہمارے دو، یہ اسلام کا نعرہ نہیں ہے، یہ پیغمبر اسلام کا نعرہ نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام کا نعرہ یہ ہے کہ محبت کرنے والی اور خوب بچے جننے والی عورت سے شادی کرو، اس لیے کہ تمہاری کثرت ہوگی، اور جب تمہاری وہ کثرت ہوگی تو کل قیامت کے دن میں دیگر یہ ماشاءاللہ یہ بھی بزرگ دبئی والے ہیں، سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے صحیح ہے ٹھیک ہے آپ سمجھدار ہاں ماشاء اللہ۔ یہ بھی انہی کے ساتھی جو بھی نعرہ لگا کے گئے، ہاں یہ بھی جو ہے ساتھی میں دبئی گئے تھے، کہاں گئے تھے؟ سعودیہ گئے تھے، اور وہیں سے غائب ہوئے تو اب آج یہاں مل رہے۔ ہم تو سمجھے لاک ڈاؤن کے نظر ہو گئے۔ ہاں لاک ڈاؤن مطلب وہی، اس کا نام نہیں لینا۔ پہلے کسی کو اگر کینسر ہوتا تھا تو گاؤں میں بڑے بوڑھے کہتے تھے کینسر کا نام مت لو، کہو بڑی بیماری ہو گئی ہے، نہیں بڑے بوڑھے بڑی بیماری ہو گئی، نام تک لینا پسند نہیں کرتے تھے، ہے نا؟ تو یہی حال کرونا پیریڈ میں تھا، ہے نا؟ ہاں کہ آدمی اس کے نام سے لرز جاتا تھا، کام جاتا تھا۔ ہم یہاں سے جو ہے چلے پروگرام کے لیے تو یہ ہوا کہ کووڈ کی ٹیسٹنگ رپورٹنگ کیا ہوتی ہے دنیا بھر کے، ہے نا؟ ہم کو انگریزی یاد نہیں آتی، اس کی رپورٹ چاہیے، ہے نا؟ ہاں تو ہم نے کہا کہ کچھ نہیں، ہم چلے جا رہے ہیں، چلے جائیں، ہے نا؟ تو پہنچے ہم ایئرپورٹ پہ ہی، بمبئی ایئرپورٹ پہ، تو اس نے کہا سیتو، تو ہم نے کہا ہم اکیلے، ہم سمجھے کسی اور کا نام پوچھ رہا ہے۔ اس نے کہا سیتو کیا؟ ہم نے ہم کو کیا معلوم سیتو پہ تو کیا ہے؟ اس نے کہا سیتو، تو ہم نے کہا نہیں سر ہم اکیلے۔ ہاں بھائی ہم کو بھی دکھ رہا ہے آپ اکیلے ہیں، تو ہم نے کہا جب آپ کو دکھ رہا ہے تو آپ کیوں پوچھ رہے سیتو؟ ہمارے ساتھ اور کوئی نہیں ہے۔ اس نے کہا سیتو کسی آدمی کا نام نہیں ہے، یہ موبائل میں رہتا ہے۔ تو ہم نے کہا اچھا موبائل میں رہتا ہے، تو ہم نے وہی چورن چھا موبائل نکالا، ہم نے کہا ان کو نکالیے کہاں رہتے ہیں، باہر کیجیے۔ تو بولا بھائی وہ اس میں نہیں رہتا، تو ہم نے کہا کس میں رہتا ہے؟ بولے وہ بڑے والے موبائل میں رہتا ہے، اسکرین ٹچ میں رہتا ہے۔ تو ہم نے کہا سر وہ تو میرے پاس نہیں ہے، اب کیا کروں آپ بتائیے، کوئی مشورہ دیجیے ہمیں آپ۔ تو اس نے کہا کہ بڑا معاملہ ہے۔ ہم نے کہا معاملہ تو ہے سر، ابھی بورڈنگ بھی بند ہونے والی ہے، جلدی کیجیے۔ تو دونوں آپس میں کچھ بات کیے بیچارے، سمجھدار تھے، تو کہا سیدھا سادہ مولوی لگتا ہے اس کو جانے بولے جاؤ جاؤ۔ تو ہم تو یہاں سے بمبئی نکل گئے، پلین میں بیٹھ گئے، پہنچ گئے ہم بنارس۔ ہم سمجھے کہ ساری مصیبتوں سے نجات پا گئے۔ اب جب بنارس پہنچے تو جن کے پاس وہ رپورٹ تھی انہیں جانے دیا جا رہا تھا، اور جن کے پاس نہیں تھی ان کو ایک لائن میں کھڑا کر دیا گیا تھا۔ اب ہمارے پاس بھی نہیں تھی، ہم کو بھی کھڑا کر دیا گیا۔ ہم نے کہا یا تاج الشریعہ کرم کرو، یا تاج الشریعہ کرم کرو، یا صحیح بتا رہا ہوں، کرم کرو سرکار، وہاں سے بچائے، یہاں تو نہیں بچ پائیں گے۔ اور ہمیں بڑی تکلیف اس وقت ہوئی جب دیکھا وہ کھڑے کھڑے ناک میں ڈال دے رہا ہے، وہ پلاسٹک کا کوئی آئٹم تھا، کھڑے کھڑے ڈال دے رہا تھا۔ حضرت آنکھ سے آنسو آ جا رہے جو لوگوں کو۔ ہم نے کہا بھائی یہ ہمارے ساتھ بھی کرے گا یہ؟ ہم نے کہا بڑا اللہ خیر فرمائے، وہاں سے بچائیے۔ تو اب بہت عجیب پروگرام ہم نے لے لیا، نہیں لینا چاہیے ہم، ہے نا؟ تو اب اللہ کی شان دیکھیے، بزرگوں کا فیضان دیکھیے۔ صحیح بتا رہا ہوں، دل سے میں نے تاج الشریعہ کو یاد کیا کہ سرکار
جس جلسے میں میں جا رہا ہوں اس میں آپ کا لال بھی آ رہا ہے، قائد ملت بھی آ رہے ہیں۔ اگر یہ ناک والا سلسلہ جو چلا ہے، اگر اس میں کچھ بھی مسٹیک ہوئی تو تقریر گئی کہیں اور، میں جاؤں گا کہیں اور، اس لیے سرکار بچائیے۔ ہاں، یہ ہم نے سرکار تاج الشریعہ کی بارگاہ میں دل سے جو ہے استغاثہ کے طور پر فریاد کیا، اور وہ جو ناک میں ڈال کے ٹیسٹ کر رہا تھا حضرات، یقین بتا رہا ہوں آپ سے، جب میرا نمبر آیا تو پہلے اس سے نام لکھا، موبائل نمبر لکھا، آپ کہاں بنارس میں جائیں گے؟ ہم نے کہا رام نگر، وہاں رام نگر علاقہ ہے، ہم نے کہا وہاں ہم جائیں گے، تو سب لکھ لیا۔ اب اس کے بعد وہ ناک میں ڈال دیتا تھا، ہم نے کہا اب نمبر آ گیا میرا ڈالنے کا، اور جب میں وہاں پہنچا تو وہ خود ہی وہاں سے ہٹ گیا، خود ہی ہٹ گیا، لیکن وہاں کیمرے لگے ہوئے ہیں، اب وہ بول نہیں سکتا، اشارہ نہیں کر سکتا، وہیں سے دور کھڑے کھڑے مسکرا رہا ہے۔ ہم نے کہا گویا کہ ہمیں سگنل دے رہا ہے، بول بھی بدھو چلا کہ نہیں جاتا۔ پھر میں مسکراتا ہوا جب چلا تو وہ بھی مسکراتا رہا میرے جانے تک۔ اس کے بعد جب میں چلا گیا فوراً اپنی جگہ پہ آ گیا۔ ہم نے کہا یہ ظالم کہتے ہیں نبی کو کچھ پاور نہیں ہے، جب امام احمد رضا کے نور نظر تاج الشریعہ کے پاور کا یہ عالم ہے تو آمینہ کے لال کے پاور کا عالم کیا ہوگا؟ بستی بستی کریا کریا، علم کا ساگر فیض کا دریا، ہم سب کی بخشش کا دریا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور واپسی میں کہیں ٹیسٹنگ نہیں ہوئی، نہ بنارس میں ہوئی نہ بمبئی، ہے نا؟ اب ان کے سمجھ میں آیا ٹیسٹنگ والا۔ آئیے ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ خیر فرمائے۔ تو وہ بڑا بھیانک دور تھا کرونا والا، جو اس پیریڈ میں پڑے حضرت۔ کتنے لوگ ہمارے یہاں ایک آدمی فیض آباد کا رہنے والا ہے، اس کو میں نے ہر چند کوشش کی کہ مت جا کہا نہیں میں چلا جاؤں، میں چاہتا ہوں مروں تو اپنے بال بچوں میں مروں۔ ہم نے کہا ایسا پلان ہے؟ بولے ہاں۔ تو ہم نے کہا کیسے جاؤ گے؟ کہا موٹر سائیکل سے جائیں گے، اور یقیناً وہ موٹر سائیکل سے چل پڑا، چوتھے دن وہ پہنچ گیا فیض آباد۔ موٹر سائیکل سے ایک آدمی کو اور بٹھایا اور چل پڑا یہاں۔ ایسی دہشت بیٹھی ہوئی ہے نا لوگوں پر، ایسی جو ہے معاذ اللہ کیا بتاؤں آپ کو، ہیبت تھاری تھی کہ جو جس حال میں تھا جہاں تھا وہیں پریشان تھا، ہے نا؟ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے۔ تو اس دور کے نہ آنے کی آرزو رکھیں گے آپ؟ نہ آنے کی نہیں رکھیں گے؟ ارے آنے کی تھوڑی گہراؤ رکھیے، نہ آنے کی آرزو رکھیے کہ وہ دور نہ آئے۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ، تاکہ آپ اور کیا، اور یہ بلائیں کیوں آتی جانتے ہو؟ گناہوں کی وجہ سے آتی۔ گناہوں سے توبہ کیجئے، فرائض و واجبات و سنن و مستحبات کو ان کے وقتوں پر ادا کیجئے جیسے اپنے پیر سے وعدہ کیے ہو، یہ ساری بلائیں دور ہو جائیں گی، ہے نا؟ بلائیں جو آتی ہے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ اور اپنے علاقے کو تو آپ نیک بن جاؤ۔ سبحان اللہ، اللہ ہمیں آپ کو سب کو نیک بن جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنیے، توجہ ہے آپ کی؟ ارے زیادہ ہو جائے تو بھائی سگنل دے دینا، آپ ہی دے دینا۔